ہمارا حال یہ ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، مشورہ کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، بیان کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، گشت میں جانا ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ اس دعوت کو عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے کر رہے تھے، اس دعوت کے لیے عبادات کو بگاڑ کے بھاگ رہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھو، اگر ہم نے کام کو چلایا اپنے فکر، اپنے مزاج اور اپنے طریقے سے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا دعوت سے ایمان اور اعمال کے اندر جو کمال پیدا کرنا مقصود ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں تو بار بار میں عرض کر رہا کہ ہم صحابہ کی نقل چاہتے ہیں، صحابہ کی نقل۔ اللہ کیسی صحابہ کی نمازیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحابی نے آپ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو بیماری کے آثار بالکل ظاہر نظر آ رہے ہیں چہرے پر۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اس بیماری کے ساتھ رات 7 لمبی صورتیں پڑھی ہیں تہجد میں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بیان کر کے تھک گئے، اب آرام کر۔ حالانکہ حضرت کے بارے میں سنا ہے، مولانا یوسف کے بارے میں بیان کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں تھکے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، اللہ بڑائی اور اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت وحدانیت کو بولنے کے بعد ہی تو ذکر میں مزہ آتا ہے۔ اجتماعی اعمال، افرادی اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے اپنی نماز پر خوب مشق کرو، اللہ کے راستے میں نکلنا اس کا بنیادی مقصد ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو دلی مرکز بیان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بس آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں۔ چینل پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، آنے کا بھی ایک ریزن ہوتا ہے، لوگ آتے تو ہیں پر بنا سبسکرائب کرے چلے جاتے ہیں۔ سبسکرائب کرنے میں شاید آپ لوگ شرماتے ہو، یا میں بتا دینا چاہتا ہوں سبسکرائب کا بٹن نیچے ہے، آپ اس کو ٹچ کرو گے تو سبسکرائب ہو جائے گا، پر آپ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگ سپورٹ کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارا کام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ویڈیو میں چھوڑ کے جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم 100 لائک کمپلیٹ کر پائیں گے، بس زیادہ سے زیادہ لوگ سپورٹ کریں۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم بیان ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا، آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو میں کنٹینیو ویڈیو ڈالوں گا۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ دن بھر کی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکا دینے والی محنت اور پھر رات بھر کا قیام۔ صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ مجھے 2 برے خیال آئے، یا تو بیٹھ جاؤں یا نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ اتنا لمبا قیام کیسے کروں آپ کے ساتھ؟ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھی کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، مشورہ کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، بیان کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، گشت میں جانا ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ جس دعوت کو عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے کر رہے تھے، اس دعوت کے لیے عبادات کو بگاڑ کے بھاگ رہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھو، اگر ہم نے کام کو چلایا اپنے فکر، اپنے مزاج اور اپنے طریقے سے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دعوت سے ایمان اور اعمال کے اندر جو کمال پیدا کرنا مقصود ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں تو بار بار میں عرض کر رہا کہ ہم صحابہ کی نقل چاہتے ہیں، صحابہ کی نقل۔ اللہ اکبر، کیسی صحابہ کی نمازیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے آپ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو بیماری کے آثار بالکل ظاہر نظر آ رہے ہیں چہرے پر۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اس بیماری کے ساتھ رات 7 لمبی صورتیں پڑھی ہیں تہجد میں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بیان کر کے تھک گئے تو اب آرام کر لو۔ حالانکہ حضرت کے بارے میں سنا ہے، مولانا یوسف کے بارے میں کہ بیان کے بعد ذکر کرتے تھے، اس بیان کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں تھکے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی بڑائی اور اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کو بولنے کے بعد ہی تو ذکر میں مزہ آتا ہے۔ کہ اجتماعی اعمال، افرادی اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ میری بات غور سے سنو، اپنی نماز پر خوب مشق کرو، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اس کا بنیادی مقصد ہے کہ نمازوں کے اندر کمال پیدا ہو۔ ورنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق کی مسجد میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو 40 سال سے نماز پڑھتا تھا۔ دیکھ کے فرمایا کہ اگر تو اس نماز پر مر گیا، نماز جلدی جلدی پڑھتا تھا، جلدی جلدی، فرمایا دیکھ کر کہ اگر تو اس نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔
تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے دین میں جتنا نقصان ہے وہ سارا نقصان نماز کے نقصان کی وجہ سے ہے۔ اگر نماز کامل ہوگی تو دین کبھی ناقص نہیں ہو سکتا، اگر نماز قائم ہوگی تو دین بھی قائم ہوگا۔ من اقامها فقد اقام الدین، حدیث کی سیدھی بات ہے کہ جسے نماز قائم کر لی تو دین قائم کر لیا۔ اس لیے ابھی نمازوں کے اندر کمال پیدا کرو، ابھی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکرات سے نہ روکے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سب سے بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ عبادت میں نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اپنی نمازوں کے اندر کمال پیدا کرو اور نمازوں سے مسائل کو حل کرواؤ۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھی پھر سبب میں لگ گئے۔ صحابہ کی نماز میں یعنی استمرار ملتا ہے کہ وہ مسلسل نماز پڑھتے رہے۔ وہ کہتے رہے اپنے باغ کے مالی سے کہ دیکھ بادل آیا آسمان پر کہ نہیں آیا، پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ دیکھ بادل آیا آسمان پر کہ نہیں آیا، پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ میں جا کے اس نے آ کے کہا کہ ہاں ایک پرندے کے پر کے برابر بادل آسمان پر نظر آیا ہے، پرندے کے پر کے برابر بادل۔ فرمایا پھر نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس نے آگے کہا کہ ہاں آسمان بادل سے بھر گیا ہے۔ ہمیں نماز سے کامیابی لینے کی مشق کرنی ہے۔ وہ مشق یہ ہے کہ اسباب کو مؤخر کرتے رہو، اعمال کو مقدم کرتے رہو۔ ہم اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے، مؤخر کرنے کو ضرور کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسباب کو چھوڑ دینا۔ تو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے واقعات دیکھو کہ تجارت وہ بھی کرتے تھے، تجارت کے فضائل بتلائے، تجارت وہ بھی کرتے تھے، لیکن کبھی اپنے اسباب پر نہ اعتماد کیا اور نہ کبھی کسی سبب کی وجہ سے عمل کو ضائع کیا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہر عمل کو دو چیزوں پر لانا ہے، ایک وعدوں کے یقین پر اور ایک علم پر۔ یعنی ایک وعدوں کے یقین پر لاؤ عمل کو اور ایک طریقے پر لاؤ۔ ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، ہر عمل کو طریقے پر لاؤ، کیونکہ کوئی عمل اخلاص کے ساتھ بھی علم کے بغیر قبول نہیں ہوگا، یاد رکھیو۔ ایک آدمی عمل مخلص ہے مگر عمل جہالت سے کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ علم خدا کی قسم نماز کی طرح فرض ہے اور فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم نماز کی طرح علم بھی فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، علم بھی فرض عین ہے۔ ہم نے تو سمجھا کہ علم تو علماء کی لائن کی چیز ہے، حالانکہ علم ہر مومن پر فرض عین ہے، فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ مفسر بننا، محدث بننا، مفتی بننا تو فرض کفایہ ہے، ہو سکتا ہے، لیکن علم حاصل کرنا یہ ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعوت سے علم کا اخلاص چاہیے کہ کیا اس کا بھی اخلاص ہے؟ کلمہ کا اخلاص تو یہ کہ حرام سے روک دے، اور نماز کی اخلاص یہ کہ منکرات سے روک دے۔ کیا علم کا بھی اخلاص ہے کہ جی ہاں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا، کہ زبان کا علم یہ تو انسان کے لیے مصیبت بنے گا قیامت میں، اور دل کا علم اس کو نفع دے گا۔ صحیح روایت ہے، العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع وعلم علی اللسان
فذاك حجت اللہ علی ابن آدم، کہ علم کا بھی اخلاص ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حصر کے طور پر فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہ صرف علماء ہیں. کہ علماء اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. علم کی حقیقت اللہ کا خشیہ ہے. علم کی حقیقت اللہ کا خشیہ ہے. ہمیں صحابہ کے آثار میں ان کے اقوال میں ملتا ہے کہ جس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، چاہے وہ کتنی کتابیں یاد کیے ہوئے ہو. جس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں خود بھی اور ساری امت مسلمہ کو اس جہالت سے نکالنا ہے. وہ کیا جہالت ہے؟ غور سے سننا. وہ جہالت ہر چیز کو علم قرار دینا ہے. غیر تو بڑے شاطر اور بڑے ہوشیار نکلے کہ یہ پڑھایا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے، سائنس بھی علم ہے، ڈاکٹری بھی علم ہے، انجینئرنگ بھی علم ہے. اور اتنے پہلے درجے کے احمق نکلے ہم کہ جتنی حدیثیں علم سے متعلق تھیں ان کے فضائل کو فنون پر فٹ کیا، ان کے فضائل کو دنیا کے فنون پر لگایا اور اصل علم سے ہٹا دیا. غور سے سنو بات. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کا جذبہ کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، یہ کیا کہ میں ڈاکٹری پڑھ رہا ہوں. جی ہاں، غیروں کے تجربات کو علم قرار دینا سب سے بڑی جہالت ہے. غیروں کے تجربات کو علم قرار دینا سب سے بڑی جہالت ہے. اپنے بھی دنیاوی تجربات کو علم سمجھ کر حاصل کرنا سب سے بڑی جہالت ہے. علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جو کچھ اس کے سوا ہے وہ دنیا کے تجربات، ان کے فنون ہیں، ان کا حاصل کرنا ایک ضرورت سے تعلق رکھتا ہے. نہ اس کا آخرت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس پر کسی اجر کا اور ثواب کا کوئی وعدہ ہے، اور نہ اس پر اللہ کی طرف سے دنیا کے مسائل کا کوئی وعدہ ہے کہ حل کا کوئی وعدہ ہے. بالکل نہیں. یہ فنون ہیں ہر زمانے کے، جو پچھلے زمانے کے فنون کو فیل کرتے رہتے ہیں، اگلے پیدا کرتے رہتے ہیں. ایسی چیز کو علم قرار دینا جو مستقل ایک حالت پر نہ ہو. علم صرف وہ ہے جس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہے. اس لیے اللہ کے احکامات، اس کے کلمات ضابطہ ہیں، وہ نہیں بدلیں گے قیامت تک. سب سے بڑی جہالت میں دوبارہ عرض کر رہا، سب سے بڑی جہالت یہ ہے جس نے ہمیں علم الہی سے روکا ہوا ہے کہ دنیاوی فنون کو علم سمجھنا اور اس پر علم کا احتساب کرنا سب سے بڑی جہالت ہے. علم صرف، مختصر میں عرض کر دوں، علم صرف وہ ہے جس کا تعلق قبر کے 3 سوالات سے ہے: ربوبیت کا علم، شریعت کا علم اور سنت کا علم. قبر میں یہ 3 سوال ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا سوال نہیں ہے. رب کو جاننا، اپنے دین کو جاننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. سارا علم ان 3 سوالات کے اندر محدود ہے. سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کرو. اللہ والے علم سے پلنے کا یقین کرو. حدیث میں آتا ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن پڑھ کے بھی غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرآن پڑھ کے بھی غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اپنے جاہلوں کو علم سکھلاؤ. علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جاہلوں کو علم سکھلاؤ. دیکھو
علم کے سکھلانے کا تصور صرف دارالعلوم تک یا مدرسے تک نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو معلم بنایا تھا. جو جتنے کا عالم تھا وہ اتنے کا معلم تھا. جو جتنے کا عالم تھا وہ اتنے کا معلم تھا. بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے دوسروں کو پہنچا دو. تبلیغ اور تعلیم کو جوڑا گیا ہے، تبلیغ اور تعلیم کو جمع کیا گیا ہے. جا کر سکھلانا تبلیغ ہے، آنے والوں کو سکھلانا تعلیم ہے. صحابہ دونوں کاموں میں برابر لگے رہتے تھے. ہمیں تقسیم صحابہ نہیں ملتی کہ یہ پھرنے کے لیے، یہ پڑھانے کے لیے، ہمیں نہیں ملتا. 100% صحابہ نقل و حرکت میں تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکلنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المومنین معاذ کو روک لیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہے. اگر کوئی بات پیش آ گئی تو فتویٰ کون دے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر، میں ایسے شخص کو کیسے روک لوں جو اللہ کے راہ میں جان دینا چاہتا ہوں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، اصل میں جب علم نقل و حرکت سے الگ ہو جائے گا تو پھر عام امت میں جہالت پھیل جائے گی. عام امت میں جہالت پھیل جائے گی. مولانا اسف فرماتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جتنی جماعتیں نکلیں ہر جماعت میں ایک عالم ہو، ایک قاری ہو، تاکہ قرآن ٹھیک کراوے نکلنے والوں کا. اور فرمایا بھی یہی ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ہم اتنا تو جانتے ہیں ما كان المؤمنون لينفروا كافة. اتنی بات کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھئی سب ایک ساتھ نہ نکلیں، یعنی کہتے ہیں کہ بھئی سب نہ نکلیں، حالانکہ ایک سب نکلیں، کسی کا استثناء نہیں ہے. صحابہ کی نقل و حرکت بحیثیت امت کے ہے، بحیثیت قیامت تک کے ہے، بحیثیت صحابہ کے نہیں ہے. صحابہ کی نقل و حرکت بحیثیت امت کے ہے کہ سب کو حرکت میں ڈالا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید القراء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان سے مراجعہ کیا کرو قرآن کا. سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. لیکن 1 سال خروج نہیں ہوا صرف، وہ بھی اس لیے کہ مروان بن عبد الملک وہ جماعت کے امیر تھے کہ بھئی اس چھوٹے کے ساتھ کیا نکلوں، کوئی بڑا ہوتا مجھ سے تو اس کے ساتھ نکلتا. اب چھوٹے کی اطاعت مشکل، کہ امیر چھوٹے کو بنا دیا. اس پر ہمیشہ افسوس کرتے تھے کہ ہائے میں نے اس سال کا اللہ کے راستے کا خروج کیوں چھوڑا. مجھے اس سے کیا مطلب تھا کہ امیر چھوٹا ہے یا بڑا. دیکھو غور کرو کہ 100% صحابہ حرکت میں تھے. اس سے علم جو ہے وہ نقل و حرکت کی وجہ سے پھیل رہا تھا. آپ نے فرمایا، دیکھو غور سے سننا، آپ نے فرمایا صحابہ سے، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. آپ نے فرمایا یہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. یہ بات صحابہ کے لیے معمولی نہیں تھی. صحابہ ڈر گئے اور صحابہ کے درمیان فوراً آپس میں باتیں شروع ہو گئی. کس کے بارے میں فرمایا، کون ہے یہ؟ کہ جی پتہ چلا کہ اشعریین ان میں علماء ہیں. ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے بارے میں یہ فرمایا گیا. انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا؟ میں کہ ہاں، میں پھر کہتا ہوں. آپ پھر فرمایا
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ وہ ہم سے سیکھتے نہیں آ کر، ہم کیا کریں؟ فرمایا تم انہیں سکھلاؤ ورنہ تمہیں دنیا میں سزا دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا ابی طیر غیرنا یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک کیے جائیں گے ان کی وجہ سے؟ وہ سیکھتے نہیں۔ آپ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ اپنی بات دہراتے رہے کہ نہیں، یہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا۔ روایت میں بار بار ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہم کیوں کیے جائیں گے جب وہ سیکھتے نہیں؟ آپ نے فرمایا علماء جاہلوں کو دین سکھلاویں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا۔ اور سمجھ گئے، کہنے لگے امہلنا سنتن یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیجیے، ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیجیے۔ 1 سال علماء نے خود اپنی تشکیل خود کی ہے، خود کہا ہے کہ ہمیں آپ 1 سال کی مہلت دیجیے، ہم 1 سال میں ان کو فقہا بنا دیں گے۔ میرے دوستوں عزیز بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ علم نقل و حرکت کے ساتھ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاوِ علم کی مثال بادل سے دی ہے، کنویں سے نہیں دی ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس آوے، بلکہ بادل سے دی ہے کہ بادل خود جاوے زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، اور جو زمین کسی قابل نہیں، جس زمین کے اندر اگانے کی کوئی صلاحیت نہیں، اس پر بھی بادل برسیں کہ آپ کی کوشش ابو طالب پر بھی، ابو ہریرہ پر بھی، ایک محدث ہو گئے اور ایک اسلام بھی نہ لائے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزو، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ علم نقل و حرکت کے ساتھ ہے۔ اگر علم کے بغیر نقل و حرکت ہے تو جاہلانہ نقل و حرکت ہوگی، اور اگر نقل و حرکت نہیں ہے علم کے ساتھ تو علم امت کا ایک محدود طبقے کی چیز بن کر رہ جائے گی۔ علم امت کی ایک محدود طبقے کی چیز بن کر رہ جائے گی۔ ساری دنیا ہوگی جاہلوں کے ہاتھ میں اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا کام صرف پڑھانا ہے۔ میرا تو بہت دل چاہتا ہے کہ علماء آدھے دن پڑھایا کریں، آدھے دن تجارت کیا کریں۔ ہم نے سارا بازار اور سارا نظام جتنا کمانے اور خرچ کرنے کا ہے، اس سب کو چھوڑ دیا ہے، جاہلوں کے حوالے کر دیا اور پڑھانا اپنے ذمہ کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے تھے۔ اگر سارے علماء کا علم جمع کر لیا جاوے، حضرت عمر کے علم کا مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن اس علم کا کیا تقاضا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ان کی تجارت تھی، ایک دن وہ بازار میں ہوتے تھے، خود عمر رضی اللہ عنہ بازار میں ہوتے، اور اس دن ان کا ساتھی مسجد میں ہوتا، اور ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہوتے، ان کا ساتھی بازار میں ہوتا۔ میرا تو بہت دل چاہتا ہے کہ علماء تجارت اور تدریس اس کو جمع کریں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی تطبیق ممکن نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں خبر کہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ عمل کرنے والے دوسرے ہیں، جاہل۔ جب تک ہم تجارتوں کو اور زراعتوں کو اور حکومتوں کو اور دنیا جہان کے تمام سرمایہ داری کے نقشوں کو یہ سمجھ کر چھوڑے رکھیں گے کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، خدا کی قسم اس میں کبھی دین نہیں آ سکتا، کبھی دین نہیں آ سکتا۔ کیسا مزہ آوے کہ اگر ایک عالم آدھے دن پڑھاتا ہو، آدھے دن جا کر خود عملی طور پر بازار میں دیکھے کہ تجارت میرے پڑھانے کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی،
یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ایک شخص تجارت کا علم حاصل کرے، اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ پھر یہ بازار علم کی بنیاد پر نہ آوے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو جو حرام راستے کی کمائیاں ہیں وہ سارے علم و عمل کو لے ڈوبیں گی۔ اس لیے سمجھتے تھے کہ ہم تجارت چھڑوانا نہیں چاہتے، تجارتوں کو حکم پر لانا چاہتے ہیں، کہتے تجارتوں کو حکم پر لاؤ، ورنہ قوم شعیب کی طرح تجارت کرنے پر وہ ہوگا جو قوم شعیب کے ساتھ ہوا ہے۔ اپنی زراعتوں کو حکم پر لاؤ۔ حکم پر لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حکم دے دیں، حکم پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عملی طور پر علم لے کر داخل ہوں ان شعبوں کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کو امت تک پہنچانے میں نبوت کے طریقے پر آؤ، کہ نبوت کا طریقہ یہ ہے لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا، کہ مجھے اس پر تم سے کسی وظیفے کا، کسی بدل کا اور کسی اجرت کا بالکل مطالبہ نہیں ہے، کہ علم کو پہنچاؤ امت کی امانت سمجھ کر۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو قرآن سکھلا دیا، اس کے باپ نے خوش ہو کر ایک کمان دی۔ کمان سے بھی کیا کریں گے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ وہ کمان لٹکا کر کندھے میں آئے آپ کی خدمت میں، میں نے ابئی اتنی عمدہ کمان کہاں سے؟ کہ جی میں نے فلاں کے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، اس نے مجھے ہدیے میں دی ہے، بلکہ ہدیے کا لفظ ہے حدیث میں۔ آپ نے فرمایا کہ ابئی اگر تم اس کمان کو گلے میں ڈال کر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو لے لو، ورنہ اسے واپس کر دو۔ کیوں اتنی سختی کیوں؟ کہ بات یہ ہے کہ اگر علم اسباب پر موقوف ہو گیا تو امت کا بڑا طبقہ جاہل رہے گا۔ ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اتنا بولتا ہوں آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ہو، آپ لوگ بس سبسکرائب کر دیں۔ جو 15,000 لوگ مہینے میں ہمارے چینل پر آتے ہیں وہ 15,000 کے 15,000 سبسکرائب کر کے جائیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ان لوگوں تک بھی ویڈیو جائے جو لوگ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیانات سننا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔